بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے لیے امام حسین علیہ السلام اور ان کے اسیروں کی تعزیت پیش کرتا ہوں، اور اپنی طرف سے اور تمام مومنین مومنات کی طرف سے امام زمانہ کی خدمت میں آپ کے جد امام حسین علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں۔ یہ ایام کہ جس میں ہم داخل ہوئے ہیں، یہ وہ ایام ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کے لیے بہت سخت گزرے۔ جب شام میں داخل ہونا کا حکم ملا تو اس سے پہلے یہ سفر کے جو ایام گزرے ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے بہت سخت ایام تھے، اور اس کے اندر امتحان تھا سید سجاد کا، نہ صرف بلکہ بی بی زینب یا ہر اس اسیر کا جو امام حسین علیہ السلام کے بعد میراث انبیاء کو اپنے جوش پہ لے کے چل رہا تھا، اور سب کی کوشش یہ تھی کہ وہ مقصد اور وہ گول اور وہ سرنامہ امام حسین کا کلام کہ جس کی بنیاد پر امام حسین اپنے ہدف کو ظاہر کرتے ہیں، اس کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ اور شہادت جو کربلا کے میدان میں اس طرح سے کی گئی کہ اس کو چھپا کر رکھا ہے، ایک صحرا میں اس کو دبانے کی کوشش کی جائے، لیکن ان لوگوں نے ذمہ داری کو پورا کیا اور امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو لوگوں تک پہنچایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج 1300 سال یا 1400 سال گزرنے کے باوجود یہ امام حسین کا خون لوگوں کے دل کی اندر اس طرح گرمی اور حرارت پیدا کی ہوئی ہے کہ دنیا میں جہاں بھی پیاران امام حسین علیہ السلام، پیارے امام علی علیہ السلام موجود ہیں، اپنے آپ کو برابر اس غم میں شریک پاتے ہیں۔ یہ جو ہم اپنے دلوں میں محرم کی آمد کے ساتھ ہی ایک غم و اندوہ محسوس کرتے ہیں، ایک اپنے اندر احساس پیدا کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے نزدیکی کا، یا ہماری آنکھوں میں امام حسین علیہ السلام کا نام سنتے ہی آنسو بڑھاتے ہیں، یہ کچھ تو اس میں ہماری جسے کہتے ہیں کہ شاید کوئی کاوش یا کوشش ہو، لیکن اصل میں یہ اس رغبت اور اس تعلق کا نتیجہ ہے جو ہماری امام زمانہ کے ساتھ ہے۔ ہم نے کربلا کو صرف سنا ہے، ہم نے کربلا کے بارے میں مجالس میں کتابوں میں پڑھا ہے، لیکن امام زمانہ اس حقیقت کو ایسے درک کرتے ہیں جیسے گویا وہ خود وہاں موجود ہیں۔ وہ خون کے آنسو بہاتے ہیں۔ دعائے منبع میں، دعائے زیارت ناہیہ میں آپ کے جملات ہیں کہ میں اپنے جد کی شہادت پہ آج تک ان کے آنسو بہاتا ہوں۔ لہٰذا جب وہ آنسو بہاتے ہیں تو وہ قلب جب غمگین ہوتا ہے تو اس کا اثر ہمارے دلوں پہ بھی ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت حجت خدا کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے۔ وہ حجت وہ واسطہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمام نعمتوں کو ہم تک پہنچاتا ہے۔ جب اس حجت پہ خوشی کے کیفیات ظاہر ہوتی ہیں، جب غم کی کیفیات ظاہر ہوتی ہیں، تو مومنین ان کیفیات میں اپنے آپ کو محزون یا اپنے آپ کو خوش محسوس کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہمارے چاہنے والے ہماری بچی ہوئی طینت سے خلق کیے گئے ہیں، یہ ہماری خوشی میں خوش اور ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں۔ لہٰذا وہ آنسو ہیں امام زمانہ کے کہ جب وہ آنکھوں سے بہتے ہیں تو مومنین کے اثر اور مومنین دلوں پہ وہ اتنے اثر انداز ہوتے ہیں کہ جب کبھی امام حسین علیہ السلام کا ذکر سنتے ہیں تو امام حسین کے غم میں ان کے جد کے ساتھ، ان کے بیٹے کے ساتھ آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں۔ اسی چیز پہ ہم نازا ہیں اور اسی چیز پہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ان گھروں میں پیدا ہوئے کہ جہاں پہ ہماری ماؤں نے بچپن میں خاک شفا سے ہماری غذا کی ابتدا کی۔ ابھی جیسا کہ اللہ فرما رہے تھے کہ ہم خاک شفا کے مخلوص ہیں، اور یہ خاک شفا بنی کیسے ہے؟ یہ خاک شفا حسین کے خون سے خاک شفا بنی ہے۔ حسین نے جو اللہ کے دین کے حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اپنا خون اس سرزمین پہ بہایا، اپنے اصحاب کا خون اس سرزمین پہ بہایا، اپنے جوان بچوں، بھتیجوں، بھانجوں کا خون اس زمین پہ بہایا، اس کا اثر یہ ہوا کہ جو چیز امام حسین علیہ السلام کے ساتھ متصل ہو گئی وہ کائنات میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔
حتیٰ کہ بے جان چیزیں یا وہ چیزیں جن کو کسی کھاتے میں نہیں لایا جاتا، جب ان کا تعلق امام حسین علیہ السلام سے جڑ گیا کربلا میں، تو آج تک وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ وہ خیمے جو امام حسین کے وہاں جلا دیے گئے، لیکن وہ خیمے آج تک مومنین کے دل سے زندہ ہیں۔ وہ خاک جو ایک بے جان چیز تصور کی جاتی ہے، وہ خاک آج تک ہمارے یہاں معتبر اور مقدس جانی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ جانور جن کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن جو جانور امام حسین علیہ السلام کی ذات کے ساتھ متصل ہو گیا، آج تک ہم نے اسے امام حسین کی سلجھنا کی شبیہ بنا کر اس کو یاد کرتے ہیں کہ اس نے کیا کارنامہ امام حسین کے ساتھ انجام دیا۔ لہٰذا اس چیز کی اللہ تعالیٰ سے شکر گزاری کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی جگہ پیدا کیا، ان گھروں میں ہمیں پروان چڑھایا کہ جہاں پہ محبت اہل بیت، محبت علی و اولاد علی ہمارے سینوں میں راسخ کر دی گئی۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے دلوں میں، آنے والی نسلوں کے دلوں میں بھی حب آل محمد کو راسخ فرمائے۔ جس آیت کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 ہے، اور اس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ یہ وہ آیت ہے، ہمارا کوئی عزیز، ہمارا کوئی جاننے والا، ہمارا کوئی پیارا اس دنیا سے جاتا ہے تو پہلا کلمہ جو ہمارے زبان سے نکلتا ہے وہ کلمہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف ہم بڑھنا چاہیے۔ اس کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے کچھ علائز پیش کیے تھے کہ لفظ راجعون بڑا دقیق لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ انکا یا ایھا الانسان انکا قادر الی ربک قدحا فملاقیہ، کہ اے انسان تو اپنے پروردگار کی طرف چلا آ رہا ہے۔ قدحن کہتے ہیں مشکلات کے ساتھ کسی سفر کو طے کرنا، یعنی مشکلات کو طے کرتا ہوا اپنے پروردگار کی طرف چلا آ رہا ہے اور تجھے اس سے ملاقات کرنی، یعنی ہر انسان کا سفر اللہ کی طرف ہے۔ ہر انسان کا مقصد اللہ نے بتایا کہ تمہاری زندگی کا مقصد مجھ تک پہنچنا ہے۔ جتنے بھی اعمال، جتنے بھی کام، چاہے وہ اس دنیا سے متعلق آپ اس کو کہیں کہ دنیا سے متعلق ہیں یا آپ اس کو دین سے متعلق کہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ڈائریکشن میں ہمیں اگر لے کے جائیں تو ایسے کاموں کو ہم عبادت کہتے ہیں، چاہے اس میں رزق حلال کمانا ہو، چاہے اس میں تعلیم حاصل کرنا ہو، چاہے اس میں اولاد کا خیال رکھنا ہو، چاہے اس میں بیوی بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہو، چاہے اس میں صلہ ارحام کو یعنی لوگوں کے ساتھ رشتہ داری کو نبھانا ہو، چاہے اس میں راستے سے اٹھا کر کسی بری چیز کو جو لوگوں کے لیے خطرناک ہو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دینا ہو، یعنی ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیا جائے وہ قربتاً الی اللہ ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور ہر عبادت کوئی عبادت کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کے اندر اللہ کا قرب حاصل کرنے کی دعا شامل ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے، کیا فرمایا ہے؟ الذین، وہ لوگ جن پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس مصیبت کے پڑھنے کے بعد اپنے زبان سے یہ کلمہ استرجاع جاری کرتے ہیں کہ انا للہ، کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں پلٹایا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے، اللہ کی طرف جانے کے لیے، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے کیا وہ راستے ہیں کہ جن پہ ہم چل کر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سے نزدیک تر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کوئی فزیکل چیز نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جائیں گے، کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ تو ہم اس کے قریب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے قربت کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی خصوصیات، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو ہمیشہ حاضر پائیں، یعنی جتنا زیادہ انسان اپنے کاموں کے سلسلے میں یہ محسوس کرے کہ جب وہ کوئی کام انجام دے تو اس کو یہ احساس ہو کہ میں اللہ کے سامنے اس کے دربار میں حاضر ہوں۔ جب یہ انسان جتنا زیادہ اپنے اندر اس پاور کو بڑھا لیتا ہے، اس کی زندگی میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی زندگی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جانتے ہوئے ہر اس کام سے بچتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، اور ہر اس کام کرنے کو، انجام دینے کو وہ ترجیح دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس کو نزدیک کر سکتا ہے۔ اور یہی ہدف انسان ہے، ہدف جنات ہے، ہدف کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے نہیں پیدا کیا انسان اور جنس کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت ہمارے ذہنوں میں جو بس گیا ہے وہ 4-5 چیزیں عبادت کا مزداج ہمیں سمجھ آتی ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، زیارت، یہ وہ جو چیزیں بظاہر ہمیں ریچوئل نظر آتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف عبادت ہے۔ یہ بھی عبادت کا ایک جز ہے، صرف عبادت یہی نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، ہر وہ کام جو اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے کیا جائے وہ عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔
اور یہ سارے کام جو عبادت ہوتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیتے ہیں, ہمیں اللہ کی طرف صعود بڑھتے ہیں, بلندی ادا کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کیا چیزیں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لے جا سکتی ہیں. تو اس کے لیے عبادات بھی ہیں, لیکن ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات میں ہمیں ایک اور چیز کے بارے میں ملتا ہے کہ دیکھو صرف عبادات تمہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں کرتی, بلکہ ایک اور چیز ہے جو اللہ کی تمہیں نزدیک کر دیتی ہے, اور وہ ہے بلائیں اور آفات. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی بلائیں اور آفات جو ہوتی ہیں یہ ایک بہت فاسٹ ٹریک ہے جو انسان کو اللہ کے نزدیک کر دیتی ہے. عبادت کے اندر ہوتا کیا ہے کہ مجھ جیسا کوئی انسان ہو جس کی فطرت اتنی بلند نہ ہوئی ہو, جو ذرا سی پستی میں دنیا کی دنیت میں گھرا ہوا ہو, دنیا کے ساتھ چپٹا ہوا ہو, تو جب عبادت کرتا ہے تو دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ جو عبادت ہم نے کی, 4 دن نماز شب پڑھ لی, یا 4 دن وقت پہ نماز پڑھ لی, یا 1 ہفتے یا 1 سال ہمیں عادت ہو گئی نماز پڑھنے کی, یا ہمارے ماتھے پہ سجدے کا نشان آ گیا, تو ہم یعنی یہ فیل کرتے ہیں, یعنی تمام کی بات نہیں کر رہا, اپنے ایسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ شاید کبھی دل میں یہ خیال آ جائے کہ اب تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بہت زیادہ مشغول ہو گئے ہیں, اور اب ہم نے وہ حق خدا نہ خواستہ شاید ادا کر دیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ہے. اور اس کی وجہ سے ایک شائبہ ہوتا ہے اس بات کا کہ انسان کے دل میں ایک عجب اور ایک تکبر پیدا ہو جائے, اور بعض دفعہ اس کا اظہار انسان اپنی دعاؤں میں کر دیتا ہے کہ اے اللہ میں نے تو اپنا وعدہ نبھا دیا, اب تیرا کام ہے. یعنی انسان اللہ تعالیٰ سے توقعات وابستہ کر دیتا ہے کہ میں نے تو دیکھ تیرے سامنے سال بھر جو ہے وہ تیری عبادت وقت پہ نمازیں پڑھی, سارے روزے رکھے, حج پہ بھی چلا گیا, ہر سال زیارت پہ بھی جاتا ہوں, اور یہ غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں, نماز شب میں سجدے کے اندر سر جھکا کے میرے سر پہ نشان بھی پڑ گیا, اب تو میں لوگوں کو دکھاتا بھی ہوں صاف کر کے سجدہ کے نشان. تو اب تو کچھ نہ کچھ کرامات میرے ہاتھ سے ظاہر کر. خدا نہ خواستہ یہ خیال انسان کے دل میں آتا ہے وہ ساری عبادتوں پہ پانی پھیر دیتا ہے. تو عبادتیں کیونکہ ہمارا فعل ہوتی ہیں, عبادتیں کیونکہ ہمارے اعضاء و جوارح کا کام ہوتا ہے, تو اس میں خطرہ ہوتا ہے. میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا, بہت سارے لوگ مومنین بڑے خلوص و دل سے ہمیشہ بغیر کسی لالچ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, لیکن ان کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے, اور یہ شیطان ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. یہ نہیں کہ شیطان خاموش بیٹھ جاتا ہے, یعنی جب انسان سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے اسی راستے پہ شیطان آتا ہے. جو برے راستے پہ جا رہا ہوتا ہے شیطان اس کے راستے میں آتا ہی نہیں ہے. اگر میں اس گھر میں صاحب کے گھر پہ آنا چاہ رہا ہوں, اور یہاں پر کوئی صاحب یہ چاہے کہ مولانا آج یہاں پہ دیر سے پہنچے, اور وہ گلی کی کونے پہ کھڑے ہو جائیں کہ لوگوں کو آج انتظار کرواتے ہیں, مولانا کی بےعزتی کرواتے ہیں, مولانا کو کونے پہ کھڑے ہو کر میں راستہ ایسا بتاتا ہوں کہ 1-2 مائل کا لمبا چکر پڑ جائے تاکہ مولانا یہاں دیر سے پہنچے. وہ کھڑے ہو جاتے ہیں گلی کے کونے پہ. اب مولانا وہاں پہنچتے ہیں, اور بجائے اس کی وہ بتائیں اس سے پہلے کہ اس راستے پہ جانے کے بجائے اس راستے سے جائیں, مولانا خود ہی غلط راستے پہ چل پڑتے ہیں. تو وہ کہے گا بھائی ان کو بھٹکانے کی ضرورت نہیں ہے, خود ہی بھٹکے ہوئے, خود ہی جیسے پہنچیں گے, خود ہی لوگوں کی باتیں سنیں گے. تو شیطان بھی یہی کام کرتا ہے. شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی سیدھے راستے پہ جا رہا ہے تو اس کو بھٹکاتا ہے. جو خود غلط ٹریک پہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں مجھے گائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تم خود گائیڈڈ ہو, میں پہلے تمہارے اندر سافٹ ویئر انسٹال کر چکا ہوں, تم خود ہی کس راستے پہ چلو گے. وہ شیخ مرتضیٰ انصاری کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ شیخ انصاری اس علاقے میں اس وقت فقی تھے, مرجع عالم تھے. خواب میں دیکھا میں نے شیطان کو کہ شیطان کے ہاتھ میں بہت سارے رسیاں, زنجیریں, پھندے بہت سارے ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ تم نے کیا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا یہ میں نے لوگوں کو ٹریپ کرنے کے لیے مختلف پھندے بنائے ہوئے ہیں. تو کہتا ہے یہ مختلف سائزز اور مختلف اندازوں کی کیوں ہیں, یعنی کوئی پتلی ہے کوئی موٹی ہے. کہتا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے میں نے مختلف سائزز کی بنائی ہیں, کون کس رسی کو نہیں توڑ سکتا وہ رسی میں اس کے بعد ڈالتا ہوں. تو کہتا ہے یہ جو زنجیر تم نے ڈالی ہوئی اتنی موٹی لوہے کی زنجیر یہ کس کے لیے؟ کہتا ہے یہ شیخ انصاری کے لیے رکھی ہے میں نے, کیونکہ شیخ انصاری ہر دفعہ جو میں نے رسی ڈالی ہے توڑ کے نکل جاتے ہیں, تو میں نے یہ زنجیر لوہے کی بنائی ہے شیخ انصاری کو پکڑوں گا, بتاتا رہتا ہے یہ فلاں کے لیے فلاں کے لیے. تو کہتا ہے یہ اتنی ساری رسیاں, یہ ہوتا میرے لیے کون سی رسی ہے؟ شیطان مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے لیے کوئی رسی میرے پاس نہیں. کہتا ہے واہ دیکھا میں اس تمہارے کنٹرول سے خارج ہوں. کہتا نہیں تمہیں رسی کی ضرورت نہیں ہے, تو میرے اشارے پہ چلے جاتے ہو. تو شیطان نے مختلف ٹریک بنائے ہیں. شیطان اسی کو ہارڈ ٹائم دیتا ہے کہ جو اللہ کے راستے پہ جا رہا ہوتا ہے. قرآن مجید میں شیطان کا یہ جملہ ہے
کہ وَأَقْعُدَنَّ میں بیٹھ جاؤں گا کہاں علی صراط مستقیم. یعنی آپ یقین کریں پہلی دفعہ صراط مستقیم کا لفظ ہی شیطان نے استعمال کیا قرآن مجید میں. یعنی صراط مستقیم ہم عربی میں جو پڑھتے ہیں اس کو پہلی دفعہ استعمال کرنے والا وہ شیطان ہے کہ جس نے یہ لفظ استعمال کیا تھا. جب حضرت آدم علیہ السلام کی سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اسے دربار سے عزل کیا گیا تھا تو اس نے کیا قسم کھائی تھی کہ تیرے جلال کی قسم ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں بیٹھ جاؤں گا صراط مستقیم کے اوپر. یہ شیطان کا وعدہ ہے، وہ اپنے وعدے میں بڑا جسے کہتے ہیں پکا ہے، کوششوں میں لگا ہے، وہ مایوس نہیں ہوتا. ہم مایوس ہو جاتے ہیں، شیطان مایوس نہیں ہوتا، وہ آخر وقت تک آپ کے ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے. تو عبادات کیونکہ ہمارا فیل ہوتے ہیں تو اس کے اندر خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے دل میں کوئی عجب یا کوئی ایسی چیز نہ آ جائے کہ جو ہمیں اللہ کے راستے سے ہٹا کر کسی اور راستے پہ لے کے چلی جائے. لیکن بلائیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں جسے آپ فتنہ یا مصیبت کہتے ہیں، وہ کیونکہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ خاص بندوں پر بھیجتا ہے، خاص آزمائش کے لیے بھیجتا ہے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس آدمی کو سرخرو کر کے بہت بلندیوں میں پہنچا دیتا ہے. یہ لفظ جو آپ اس میں سنتے ہیں کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، لفظ اصابہ صوب، یہ کہتے ہیں کہ تیر کا اپنے نشانے پر لگ جانا. اردو میں جو لوگ جانتے ہیں اور فارسی میں جانتے ہیں اصابت کرنا کہتے ہیں جب تیر اپنے ہدف پہ لگ جائے اسے کہتے ہیں کہ ٹارگیٹڈ تیر، گولی جب اپنے ٹارگیٹ کو چھو لے، وہ سینٹر کو ہٹ کر دے تو اسے کہتے ہیں اس نے اصابت کر دی. اسی لفظ سے نکلا ہے مصیبہ، یعنی کسی چیز کا بڑی سپیڈ سے آنا اور اپنے ہدف کو کراس کر جانا یا اپنے ہدف کو ٹارگیٹ کر لینا، اسے عربی زبان میں لفظ صابہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مصیبت جب کسی پہ نازل ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹارگیٹڈ چیز وہ ہوتی ہے کہ جو ہزاروں لاکھوں لوگوں میں سے ٹارگیٹ کر کے اللہ تعالیٰ کسی کی طرف بھیجتا ہے. یعنی مصیبت جب کسی کے اوپر آتی ہے تو مصیبت اللہ تعالیٰ کے تیروں میں سے، ان تیروں میں سے کہ جو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ وہ لنگر ہے جو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے کہ کون ان لنگروں سے چپٹ کر ان میں کامیاب ہو کر ہمارے ساتھ اوپر چلا آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں پہ مصیبت نہیں بھیجتا، اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پہ مصیبت بھیجتا ہے. بیماریاں اپنے خاص بندوں پہ بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ ٹارگیٹ کرتا ہے. جب ایک شکاری شکار کے لیے جاتا ہے جنگل کے اندر تو وہاں پہ ہزاروں قسم کے جانور ہوتے ہیں، ہزاروں قسم کے پرندے ہوتے ہیں، شیر بھی ہوتے ہیں، چیلے بھی ہوتی ہیں، گیدڑ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ تیر ان تمام جانوروں پہ نہیں چلاتا. اس کا ٹارگیٹ ہرن ہوتا ہے، یہ ٹارگیٹ لے کے ہرن پہ تیر چلاتا ہے. یعنی اصابت یا مصیبت اس جگہ پہ استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پہ ٹارگیٹڈ کوئی شخص ہو کہ جس کے اوپر وہ بلا یا مصیبت آئے. ہم اردو زبان میں مصیبت کو ایک الگ نیگیٹو معنی میں لیتے ہیں، لیکن عربی زبان میں مصیبت کے معنی ہوتے ہیں کہ ٹارگیٹڈ بلا، یہ ٹارگیٹڈ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش جو انسان کے اوپر آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو مصیبت کے وقت میں اس ٹارگیٹڈ میری طرف سے آزمائش میں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف ہم پلٹ کے جانا ہے تو میں ان لوگوں کے درجات بلند کر دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صلوات بھیجو محمد. آواز بلند صلوات. ایک دفعہ سلمان فارسی بیمار ہو گئے، ان کے پاس عیادت کے لیے گئے. سلمان سے پوچھا کہ سلمان تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ سلمان نے کہا رسول خدا اللہ کا شکر ہے. تو کہا سلمان تمہیں معلوم ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 3 کام اس کے ساتھ کرتا ہے. یہ روایات ہمیں کیوں بیان کی جاتی ہیں؟ یہ روایات ہمیں بیان اس لیے کی جاتی ہیں کہ ہم سن کے ان سے کچھ ایسی چیزوں کو جن کو ہم اپنے لیے مصیبت یا اردو والا مصیبت سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہیں نعمت ہوتی ہیں. اس بڑا فرماتے ہیں کہ سلمان جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ 3 کام اس کے ساتھ کرتا ہے. سب سے پہلا کام اس کی انا کو توڑ دیتا ہے. جب وہ مرنے کے نزدیک ہو رہا ہوتا ہے نا تو وہ انا کہ میں سب کچھ ہوں جوانی گزار کے آ رہا ہوتا ہے، اپنے زور بازو کو سمجھنا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے زور بازو سے کمایا ہے، میں سیلف میڈ اور فلاں میڈ، اب تو چائنا میڈ ہوتے ہیں، تو میں سب کچھ کر کے آ گیا ہوں. تو جب اس کو دیکھ نظر آتا ہے کہ میری زندگی اب کسی کے ہاتھ میں نہیں، علاج کروا چکا ہوں، میری زندگی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو وہ اپنی اس انا کو توڑتا ہے اور پھر اللہ کی یاد مشغول ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بیماری کے ذریعے انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے تاکہ اس کا وہ کبر ٹوٹے، جو خود نفسی وہ کر رہا ہوتا ہے میں یہ انا اس کے اندر سے میں نکلے اس کے اندر سے اور وہ اللہ کو یاد کرے. پہلا تحفہ اللہ کی طرف سے بیماری کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بلا کر اللہ کی طرف رجوع کرے. کہ دوسرا تحفہ اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے، دوسری چیز اللہ تعالیٰ اس مریض کو عطا کرتا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے.
وہ بھی اپنی ٹوٹ جاتا ہے اور اپنی انا کو مٹا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مریض کو مانگ، یہ بیماری تیرے گناہوں کو دھونے کے لیے، مانگ اس سے کیا مانگ. اس لیے یہ مستحب ہے عیادت کے، جب کسی کے جائیں کسی مریض کے تو اس کو تسلی دینے کے بعد جب وہاں سے نکلنے لگے تو اس سے کہیں التماس دعا، یہ دعا کرنا، کیونکہ مریض کی دعا مستجاب ہوتی ہے، مریض کی دعا مستجاب ہوتی ہے. رسول خدا فرماتے ہیں تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یعنی جتنا زیادہ وہ بیماری کو برداشت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اسی بیماری کے حساب سے دھونا چلا جاتا ہے. تو اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اپنے آپ سے جدا کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت دے دیتا ہے. یہ بیماری کا اصل ہدف ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ٹارگیٹ کرتا ہے کہ میں نے چنا ہے سلمان کو، میں نے چنا ہے رضا کو، میں نے چنا ہے فلاں کو، میں نے چنا ہے فلاں کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹارگیٹڈ تیر ہوتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ دیکھا تھا تو ہم انتخاب ہوئے بیماری کے لیے یا فلاں بلا کے لیے یا فلاں مصیبت کے لیے یا فلاں آزمائش کے لیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم یہ تصور کرتے ہو، کیا تم نے گمان کر لیا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے نہیں اور ایسی تمہیں بڑھا لیا جائیں گے، جبکہ تم سے پہلی امتوں کو ہم نے اتنے شدید زلزلوں اور اتنے شدید امتحانوں میں ڈالا کہ اس کے بغیر ہم نے ان کی آزمائش کو قبول نہیں کیا. تم کیا سمجھو ایسی جنت میں چلے جاؤ گے؟ یہ آسان جنت نہیں ہے. تو ہم مختلف چیزوں سے تمہیں آزمائیں گے، مختلف مصیبتیں تمہارے پر نازل کریں گے. ان مصیبتوں پہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ قائم رکھنا دین مذہب پہ، دین پہ، مذہب پہ، شیطان کے راستے پہ نہ آنے پہ، یہ بڑی کامیابی ہوتی ہے. تو انسان کو قدر کرنی چاہیے ان چیزوں کی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاؤ کی صورت میں آتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو رزق میں نے وعدہ کیا ہے وہ میں تمہیں دوں گا، اس لیے اپنے آپ کو کھپاؤ نہیں اس چیز میں، کھپاؤ نہیں اس چیز میں کہ مر جاؤ کہ مجھے اتنا رزق مل جائے. کہتے ہیں ہمارے استاد ایک مثال دیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کا رزق معین کیا ہوا ہے. مثال دیتے تھے کہ ایک ٹنکی پانی کی جیسے ہوتی ہے نا، وہ ٹنکی اس کا رزق ہے. اب اس کی مرضی ہے وہ اس میں ایک نل لگا کے اپنا رزق لے لے یا اس میں 6 نل لگا کے اکٹھا لینا چاہے، وہ سارا کا سارا اس سے ملنا ہے. اس میں بےتابی نہیں کرنی چاہیے. اس کو اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنے کے لیے کہے ہیں ان کاموں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق انجام دے. اس کے رزق کا وعدہ ہم نے کیا. اس لیے یہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں آج کل بنا دیا گیا کہ تم پڑھو تاکہ تمہیں اچھی جاب مل سکے، اتنے پیسوں کی، اتنے ہزار کی اور اتنے جو کہ تمہیں جاب مل جائے. تو یہ ان کو ڈسٹریکٹ کیا جا رہا ہے اس مقصد سے کہ طلب علم طلب مال کے لیے نہیں ہوتا، طلب علم رشد انسانی کے لیے ہوتا ہے. جب سے یہ ٹارگٹ انسانوں کے ذہن میں آیا کہ طلب علم طلب مال کے لیے ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کس جگہ کیا کام کر رہا ہے. اس کو یہ نظر آتا ہے کہ کام میں پیسے کتنے مل رہے ہیں، کام میں پیسے کتنے مل رہے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس سے میرے اندر رشد کتنی ہوئی، کتنا میں اس سے اللہ کے نزدیک ہو رہا ہوں. اور یہ ہمارے ہاں جو ڈیوائیڈیشن کر دی گئی کہ علم دین اور علم دنیا، یہ ڈیوائیڈیشن غلط ڈیوائیڈیشن ہے. کوئی علم دین یا علم دنیا نہیں ہوتا. یہ ہمارے نہیں معلوم کس نے یہ ڈسٹینیشن اس کے درمیان کر دی کہ یہ طلب دین ہے اور یہ طلب دنیا ہے. اللہ کے راہ میں جو چیز قربتاً اللہ اللہ کی مخلوق کے لیے کی جائے وہ علم دین ہے. جو بھی علم حاصل کیا جائے، چاہے وہ فزکس کا علم ہو، چاہے وہ کیمسٹری کا علم ہو، چاہے وہ علم فقہ کا علم ہو، چاہے وہ رجال کا علم ہو، چاہے وہ حدیث کا علم ہو، چاہے وہ قرآن کا علم ہو، یہ سب اگر اللہ کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے، یہ سب علم دین ہے. علم دنیا علم دین کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہوتی. لہٰذا جب بھی کوئی علم حاصل کرنا چاہیں اور جب بھی کسی علم کے میدان میں جائیں، جب بھی کسی جاب میں جائیں تو اپنے دل میں یہ نیت بنا کے جائیں، تاکہ کام تو آپ کو کرنا ہی ہے وہ، تاکہ دل میں وہ نیت ہو کہ ہم اس کام کو اس لیے انجام دے رہے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے ہمارے ہاتھوں کسی ایسے شخص کی مدد ہو جائے کہ جو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ میری مدد فرما. اللہ کہتے ہیں نا ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا. تو اللہ کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کی مدد ہم ایسے تو نہیں کر سکتے کہ ہم جو ہے نعوذ باللہ کوئی بہت بڑی چیز ہو کہ اللہ کی مدد کرے. اللہ کی مدد اس کی مخلوق کی مدد ہے. کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص تمہارے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس ہاتھ کو رد نہ کرو، کیونکہ یہ میرا ہاتھ ہوتا ہے. تم میرے ہاتھ پہ اپنا مال رکھ رہے ہوتے ہو. مولانا علی علیہ السلام میں جو بنا رہا ہوں ایک نصیحت ہے. امام حسن سے متعلق وہ علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ وہ خطبہ نامہ نمبر 31 شاید نامہ میرے ذہن میں جو آ رہا ہے اس کو ہم ضرور پڑھیں. اس پہ مولانا علی علیہ السلام نہ صرف امام حسن کو بلکہ تمام ان لوگوں کو کہ جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں وہ نصیحت کر رہے ہیں. امام حسن علیہ السلام و حسین کو اس نصیحت
کی گئی ہے اے میرے بیٹے کر کے، لیکن ہر شخص جو علی کو اپنا باپ مانتا ہے، ہر شخص جو رسول کو اپنا باپ مانتا ہے، وہ اس نصیحت کو بڑی غور سے پڑھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا تھا انا و علی ابوئی ھذا الامہ، کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ تو ہم جو دعوے دار ہیں کہ ہم علی کے ماننے والے اور ہم علی کے چاہنے والے ہیں، اس کو بڑی غور سے سنیں۔ اس میں امام علیہ السلام ایک جملہ فرماتے ہیں کہ اے بیٹا حسن، اس دنیا کے بوجھ کو، اس دنیا کے اس بوجھ کو جو آخرت میں تمہارے کام آ سکتا ہے اور اس دنیا میں کھینچنا اس کا تمہارے لیے مشکل ہو، کسی ایسے غریب مسکین فقیر کے کندھے پہ رکھ دو کہ جو قیامت میں جب تمہیں اس کی ضرورت ہو تم تک پہنچا دے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مال جو تمہارے پاس موجود ہے، اس مال سے سب سے بہترین کام یہ ہے کہ اس کی ضرورت تمہیں جس وقت پڑ سکتی ہے وہاں بھی یہ تمہارے پاس نہیں ہوگا۔ تو آج اگر کسی غریب کی مدد، کسی مظلوم کی مدد، کسی کی آہ سن کر اس کے گھر میں کچھ راشن ڈال دینا، اس کی بیٹی کی شادی کروا دینا، اس کے بچے کو تعلیم دلوا دینا، اگر تمہارے علم میں آ گیا تو تم سے اس سے بہترین کام کوئی دیا ہی نہیں جا سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہارے رزق میں ایک معلوم حصہ رکھا ہے، انفاق کرو اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، کہ تمہارا مال نہیں ہے، ہمارا مال ہے جو تو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مال میں سے تمہارا حصہ ہے فلاں 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 کے لیے۔ سب سے پہلا حصہ ماں باپ، پھر بچے، پھر اس کے بعد رشتے دار، پھر اس کے بعد یہ سرکل بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس ترتیب سے آگے چلتے ہیں۔ یہ ترتیب پوری کرنے کے بعد انسان معاشرے کا جب ذمہ دار ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو جب مسلمان کہتا ہے تو پوری دنیا کا جو ہے وہ جواب دہ ہوتا ہے، تو اس وقت وہ اپنے گھر میں یا اپنے خاندان میں یا اپنے شہر میں نہیں دیکھتا، بلکہ اس کی نظر دنیا کے اس کونے پہ بھی ہوتی ہے۔ آپ کو کبھی سمجھ آتا ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے تھے، کوفہ میں رہتے تھے، امام حسین مدینہ میں تھے، وہاں سے خط لکھ کر امام حسین کو کیوں بلا رہے تھے؟ کیونکہ امام حسین کا نیٹ ورک اتنا قوی تھا کہ وہاں تک امام حسین کے فیوزات پہنچتے تھے، غریبوں کو غربا کی صورت میں، ان کی مدد کی صورت میں ملتا تھا، جو سیاستدان تھے ان کو ان کی سیاست کے اندر مشورہ ملتا تھا، یعنی ہر قسم کی مدد جو ان کو مانوی اور دنیاوی چاہیے ہوتی تھی امام حسین علیہ السلام کی طرف سے ان تک پہنچتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے بجائے کسی اور کو ٹارگٹ کرنے کے، بڑے بڑے اصحاب ان کے بیٹے موجود تھے، بڑے بڑے نام تھے، بڑے بڑے پیسے والے تھے، کسی اور کو ٹارگٹ کر کے اس کو خط نہیں لکھے۔ بیعت سے انکاری تو کئی لوگ تھے نا، صرف امام حسین تو نہیں تھے۔ آپ کو معلوم ہے جب ولید کا خط آیا تھا تو یہاں پہ بیٹھے عبداللہ بن زبیر تھے، عبداللہ بن عمر تھے، امام حسین کے ساتھ بیٹھے ہوئے مسجد کے اندر، وہ تو کسا کے لیے تھا سائڈ سے، اور امام حسین کو یہ مشورہ دیا تھا۔ تو کیوں ان لوگوں نے امام حسین کو خط لکھے، باقی لوگوں کو خط نہیں لکھا؟ کیونکہ وہ پہچان چکے تھے کہ کون ہمارا ساتھ دے چکا ہے اب تک، کس کے باپ نے ہمیں کس طرح سپورٹ کیا تھا، کون ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا سکتا ہے۔ تو جب انسان کا ٹارگٹ بڑا ہو جاتا ہے، جب انسان کسی بڑے ہدف کے لیے کام کرتا ہے تو اس کا دائرہ اختیار بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ برکت بھی دیتا ہے کہ جب انسان بڑے مقصد کے لیے کام کرتا ہے اور جب کسی بڑے ٹارگٹ کو ہٹ کرنا چاہتا ہے تو انسان بڑے دور کی سوچتا ہے۔ یہ نہیں سوچتا کہ میں اگر یہ کام کروں گا تو میرے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ لیں گے، میرے بچے جو ہے ان کی جائیداد بن جائے گی، میرے بچوں کا کچھ نہیں کرے، وہ اپنے بچوں سے بڑھ کر سوچتا ہے۔ اور یہ چیز امام حسین نے کربلا کے میدان میں ہمیں دکھا دی کہ دیکھو اپنے بچوں کا، اپنے خاندان کا سب سوچتے ہیں، لیکن میں نے ان بچوں کو، ان خاندان والوں کو ایسے ٹرین کیا، یہ تربیت آل محمد ہے کہ یہ سب اپنی جانیں فدا کرنے کو تیار ہیں، میں سب کو لے کے جا رہا ہوں۔ تو انسان جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے پیدا کرتا ہے، انفرادی ماحول کے اندر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے سوال اس کی معاشرت کے بارے میں کرے گا۔ ایک معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ایک مقام بخشا ہے، وہ معاشرے کی ایک اکائی ہے کہ جس کے بغیر معاشرے کو نہیں چلنا چاہیے، یعنی اس کا کردار، ایک مسلمان جب ہوتا ہے اس کا کردار معاشرے میں ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے بغیر معاشرہ اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرے۔ جب ایک گاڑی چلتی ہے نا تو گاڑی کے اندر تمام پارٹس اپنی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اسٹیئرنگ گاڑی کے پہیے سے نہیں کہہ سکتا کہ تمہاری اہمیت کم ہے، میری اہمیت زیادہ ہے۔ ایک چھوٹا سا پلگ جو ہے وہ بریک سے نہیں کہہ سکتا کہ تمہاری اہمیت کم ہے، میری اہمیت زیادہ ہے، کیونکہ ہر ایک اپنی جگہ پہ فکس ہے، ہر ایک کا اپنا ایک کام ہے، وہ کام اگر صحیح سے انجام پا رہا ہوگا تو اسی وقت وہی سب سے قیمتی ہوگا۔ اگر ان میں سے ایک بھی چیز خراب ہو تو راستے پہ آپ اٹک کے رہ جائیں گے، آگے نہیں پہنچ سکتے۔ تو ہر مسلمان جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو اپنا مقام ایسا بنانا ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر، اگر وہ پاکستان میں یا اگر وہ امریکہ میں، اگر وہ کہیں اور بیٹھا ہے، تو ایک دور دراز علاقے کے اندر کوئی ایسا کام ہو تو دل میں تکلیف اس کی ہونی چاہیے اور اس کا فیض اس تک پہنچنا چاہیے۔ سنیں خدا نہیں کہ حدیثیں جو بیان ہم سے کی جاتی ہے اس لیے نہیں کی کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے کسی ایک اعضاء میں تکلیف ہوتی ہے تو
پورے جسم میں تکلیف محسوس ہوتی ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان ان اعضاء کا تعلق ایک دوسرے سے کاٹنے کی کوشش کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ جسم کے یہ اعضاء ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہ رکھیں. مسلمان ہم اپنے آپ کو کہلاتے ہیں. ہم اس وقت مسلمان نہیں بنتے کہ جب ہمارے سامنے کسی کی بچی اغوا کی جا رہی ہوتی ہے. ہم وہاں پہ سیلفیاں بنا لیتے ہیں. اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو بجائے اس سے کہ ہم اس کی مدد کریں، ہم انتظار کرتے ہیں کہ پہلے کوئی اور آئے تاکہ ہمارے پر پولیس کیس نہ آ جائے. مسلمان ایسا نہیں ہوتا. لیکن جب ہماری بچی ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ سب مسلمانوں ہماری بچی کو بچائیں. ہمارا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ سب ہماری مدد کو آئیں. تو جب ہم یہ چاہتے ہیں تو ہم دوسروں کی ایسی کیوں نہیں بنتے؟ اللہ تعالیٰ مسلمان ہونے کا سوال ہم سے کرے گا. مسلمان کوالیفیکیشن ہے، مسلمان ایک ورب ہے، مسلمان ایک کام ہے جو مسلسل اس کے جسم اعضاء سے صادر ہوتا ہے. اگر آج ایک بچی فلسطین سے اٹھ کے یہ صدا لگاتی ہے کہ کوئی ہے جو میرے مظلوم باپ کی مدد کرے، کوئی ہے جو مجھے کھانے کو کچھ دے. یمن سے کوئی بچی آواز لگاتی ہے کہ میرے بھائی کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہ بھوک سے مر گیا، تو اس کا جواب ہمیں دینا ہے. اس کا جواب قیامت کے دن ہمیں دینا ہے. مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا نہیں کیا تھا کہ اپنے گھر میں عبادتیں کر کر کے اپنے آپ کو گزار دے. عبادتیں مسلمان کی کوالیفیکیشن کا پہلا، مسلمان ہونے کی کوالیفیکیشن ہے اس کی. یعنی مسلمان ہوتا ہی اس وقت جب وہ تمام ان شرائط کو پورا کرے، نمازوں کو وقت پہ ادا کرتے رہے. یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ مسلمان یہ انجام دے رہے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے. یہ اس کے مسلمان ہونے کی دلیل ہے کہ وہ مسلمان ہے. تو مسلمان ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ نمازیں، روزے، حج، زکات. تو اس پہ بجائے اس کے کہ ہم یہ لوگوں کو تشویق کریں گے واہ واہ بہت نمازی ہے، نہیں، یہ اس کی کوالیفیکیشن ہے. یونیورسٹی میں داخلے کی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے اس سے پچھلے اسٹیج کی. اگر وہ ڈگری نہیں ہوگی تو آپ یونیورسٹی کے اندر جتنا گھومتے جائیں یونیورسٹی کے شاگرد نہیں ہو سکتے. میدان میں جب ٹیمیں کھیلتی ہیں تو جو کھیل رہے ہوتے ہیں وہ پلیئر ہوتے ہیں. آپ اگر اس ٹیم کے کلر کی شرٹ پہن لیں اور جتنی بھی تالیاں بجا لیں، آپ صرف تماشائی ہوتے ہیں. ہم صرف تماشائی ہوتے ہیں، ہم کھیلنے والے، کام کرنے والے نہیں ہوتے. ہم جتنا شور مچا لیں، جتنا آنسو بہا لیں اس کے ہارنے پر، نہ ہمیں ایوارڈ ملنا ہوتا ہے نہ ہم سے کچھ دیا جاتا ہے. اصل وہ شخص ہوتا ہے جو گراؤنڈ کے اندر اترتا ہے. تو امام حسین علیہ السلام ہمیں یہی سبق دیتے ہوئے آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بلائیں دیتا ہی اس کو ہوں جس سے مجھے کوئی امتحان لینا ہوتا ہے. اور جب انسان ان بلاؤں سے نکل جاتا ہے تو میں نہ صرف اس شخص کو بلکہ اس کی برکت سے بہت سارے لوگوں کو فیضیاب کرتا ہوں. یہ تو ہمارے اوپر آنے والی بلائیں ہیں کہ جن کو ہم برداشت کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری، جسے کہتے ہیں کہ ہمارے درجات میں اضافہ کرتا ہے، ہمارے اطراف میں لوگوں کو اپ گریڈ کر دیتا ہے ہمارے ساتھ ساتھ. آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سن چکے ہیں. امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر 3 چیزیں دنیا کے اندر نہ ہوتی تو انسان کبھی اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتا. ان میں سے ایک فقر ہے، غربت، ایک ہے مرض، مریضی، اور ایک ہے موت. کہتے ہیں اگر کسی کو فقر نہیں ہوتا، تندرستی نہ ہوتی اور اس کے اندر کوئی بیماری نہ آتی، ہمیشہ تندرست رہتا اور اس کو موت کا ڈر نہیں ہوتا، تو کوئی شخص دنیا میں اللہ کے آگے سر جھکاتا نہیں. اللہ نے یہ 3 چیزیں ایسی رکھی ہیں، ان سے سبق لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی وہ آزمائشیں ہیں جو سب کو لگنی ہوتی ہیں. کون ان سے استفادہ کر لیتا ہے، کون ان سے استفادہ نہیں کرتا. تو اللہ جب ہمارے اوپر بلائیں نازل کرتا ہے تو ہمیں بلند کر دیتا ہے. لیکن جب یہی بلائیں کسی معصوم کے اوپر آتی ہیں تو معصوم ان نعمتوں کے دسترخوان کو، کہ جو ان بلاؤں پہ صبر کرنے کے نتیجے میں اس کو ملتا ہے، اس نعمتوں کے دسترخوان پہ بہت سارے لوگوں کو شامل کر دیتا ہے. کبھی پوری امتیں اور کبھی پوری نسلیں اس دسترخوان سے فیض حاصل کرتی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم سارے فرماتے ہیں کہ یوسف نے 20 سال ان مصیبتوں کو برداشت کیا اور چود و چرا منہ سے نہیں نکالی. اور اس 20 سال بلاؤں کو برداشت کرنے کی وجہ سے یوسف کی وجہ سے کتنے لوگ فیضیاب ہوئے. یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی. وہ بھائی کہ جو گناہ کے مرتکب ہو کے جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، یوسف کی برکت سے ان کو دوبارہ معافی مل گئی. وہ قوم کی جس پہ قحط ساری آئی تھی، یوسف کی برکت سے قحط سے نجات دینی پوری نسل اس وقت کی فرعون کی امت کو. یعنی یوسف کی وجہ سے، ایک یوسف کے 20 سال بلاؤں کو برداشت کرنے کی وجہ سے پوری امت کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت فیض بخشا. کیونکہ ایک معصوم نے، ایک ولی خدا نے، ایک نبی خدا نے یہ مصیبت اور یہ مشکل برداشت کی. اور سوچیں کہ جو مشکل امام حسین علیہ السلام نے برداشت کی، جو مصیبت امام حسین علیہ السلام کی ذات پہ آئی، وہ ہستی
جس کے بارے میں رسول نے یہ کہا تھا کہ حسین میرا پارہ جگر ہے، حسین میری آنکھوں کا نور ہے، حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ جب کربلا کے میدان میں گیا اور اپنے جگر گوشوں کو ساتھ لے کے گیا، اور یہ بلا، یہ مصیبت جو امام حسین علیہ السلام کے اوپر آئی، نہ صرف حسین علیہ السلام نے اس کو برداشت کیا، بلکہ ان کے یتیموں نے، ان کی بہنوں نے، ان کی بھابھیوں نے، ان کے رشتہ داروں نے برداشت کی۔ اس مصیبت کے سبب ایک پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے فیض بخشنا تھا۔ امام حسین نے کسی کو اس فیض سے خالی نہیں رکھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام حسین چاہتے ہی نہیں تھے کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا شخص آئے کہ جو کسی بھی قسم کی لالچ میں آ رہا ہو۔ امام حسین کہتے تھے کہ میرے ساتھ صرف وہ آئے جو صرف اللہ کے لیے، میری خاطر بھی آیا وہ بھی ہٹ جائے، جو صرف اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے آ رہا ہے۔ اور اگر کوئی شرما رہا تھا تو امام حسین نے رات کو چراغ بجھا کر ہمیں بتا دیا کہ دیکھو میں چراغ بجھا رہا ہوں، تم نے اپنی وفاداریت ثابت کر دی، تم جا سکتے ہو، اور جاتے جاتے اگر کسی میرے اہل بیت کا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ کہ کوئی تمہیں کچھ کہے نا تو میں اجازت دیتا ہوں کہ ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ تو امام حسین نے یہاں تک لوگوں کو جب آزما لیا اور جب چراغ کو دوبارہ روشن کیا تو صرف وہ لوگ بچے جو خالص امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے تھے، خاندان والے تو امام حسین کے آزمائے ہوئے تھے، لیکن جن کو بھی امام حسین نے آزما لیا۔ اور یہی ہوا کہ جب صبح عاشور امام حسین علیہ السلام نے نماز کو شروع کیا تو ابن سعد نے پہلا تیر امام حسین کے لشکر کی طرف کھینچ کر اپنے لوگوں سے مخاطب کر کے کہا کہ گواہ رہنا کہ حسین کی طرف پہلا تیر میں چلا رہا ہوں۔ یہ حسین کی آزمائش کا پہلا سخت دن، حسین کے سخت دن تو بہت عرصے سے چل رہے تھے، پانی نہیں تھا، کھانے کو چیزیں نہیں تھی، بچے بھوکے اور پیاسے تھے، لیکن آج وہ سخت دن بھی آ گیا کہ جب حسین اپنے چاہنے والوں کو اپنے ہاتھ سے اٹھا اٹھا کر گنج شہیدہ میں لے کے گیا۔ پہلا تیر چلا اور اس کے بعد جو تیروں کی بارش ہوئی تو انہی اصحاب حسینی نے اپنے جسموں کی ڈھال بنا کر حسین کے سامنے کھڑی کر دی۔ 40 لوگ پہلے ہی حملے میں شہید ہو گئے۔ اور وقت گزرتا چلا گیا، عصر عاشور جب آیا اور امام حسین اکیلے رہ گئے اور آخری رخصت کے لیے جب امام حسین نے آواز دی تو امام حسین نے کہا کہ اے زینب و ام کلثوم، اے فضہ و اے سکینہ، میرا تم پر سلام۔ یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام جب خیموں میں داخل ہوئے، مجھے رخصت نہیں پڑی امام حسین کی، امام حسین جب خیموں میں داخل ہوئے اور خیموں سے رخصت ہونے کے بعد واپس نکلے ہیں تو راوی کہتا ہے میں نے دیکھا جب حسین نکلتے ہیں تو بار بار کی بیوی پکڑ کے باہر کے اندر کھینچ لیتی ہے۔ حسین بالآخر باہر نکلے، ابھی جب باہر نکلے ہی تھے تو کیا دیکھتے ہیں، کوئی دور چلے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی مہلن مہلن یا ابھی، اے بابا آہستہ چلے۔ جب پلٹ کے دیکھا تو ایک چھوٹی سی بچی پیچھے چلی آ رہی تھی۔ ارے جب چھوٹی سی بچی کو دیکھا، ارے سکینہ تم پہ خیمے سے کیوں نکل کے آ گئی؟ جب خیمے سے سکینہ کا نکلنا دیکھا، امام حسین نے بیٹی سے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا کچھ دیر کے لیے بابا زمین پہ تشریف لے کے آ جائے۔ ارے امام حسین نیچے بیٹھے، کہا کہ بابا میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی گود میں مجھے بٹھائیں، میرے سر پہ ہاتھ پھیرے۔ ارے سکینہ سے میں پوچھوں گا بیٹا یہ کام کیوں کرتی ہے؟ ارے سکینہ کہے گی جب چچا مسلم کی شہادت کی خبر پہنچی تھی تو بابا نے ارے آگ کا جو مسلم کی بیٹی ہے اپنے زانوں پہ بٹھایا تھا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ ارے بابا آپ کے جانے کے بعد تو کوئی بھی نہ ہوگا جو مجھے یتیمہ کے سر پہ ہاتھ پھیرے۔ ارے امام حسین علیہ السلام کی آزمائش تو ختم ہونے والی ہے، لیکن اب سکینہ کی، اب زینب کی، اب سید سجاد کی آزمائشیں شروع ہونے والی ہے۔ ارے امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں چلے گئے، وہ وقت بھی آ گیا، شبر سے امام حسین کے سینے پہ سوار ہو گیا۔ ایک وقت آواز آئی کہ قد قتل حسین میں کربلا، حسین کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے۔ ارے یہ ذوالجلال جس نے بچپن سے حسین کو اپنے ساتھ اٹھا کر ادھر ادھر لے کے گیا تھا، ارے یہ چاروں طرف حسین کے گھومتا رہا۔ لوگ چاہتے تھے کہ ذوالجلال کو پکڑے، قابو میں نہ آتا تھا، دشمنوں کو حسین کے پاس آنے سے روکتا تھا۔ ارے کسی نے کہا کہ تیر مار کے ذوالجلال کو گرا دو، ابن سعد نے آواز دی ارے نہیں نہیں اس کو نہیں مارنا، ارے یہ رسول خدا کی سواری ہے۔ میں کہوں گا ارے ابن سعد تجھے رسول خدا کی سواری کا خیال ہے؟ ارے تو پیغمبر کا سہار تجھے نہیں ہوگا کہ تو نے حسین جو رسول خدا کی قائموں پہ سوار ہونے والا تھا اس کو شہید کر دیا؟ ارے ذوالجلال
حسین کے خون میں اپنے ماتھے کو رنگ کر کے خیموں کے نزدیک پہنچ گیا. جب سکینہ نے دیکھا کہ بابا کا گھوڑا آ رہا ہے, ارے بھاگتی ہوئی زلجنہ کے پاس گئی. ارے زلجنہ یا جوان ابھی قدامی سقینا, یا میرے بابا کے گھوڑے, کیا میرے باپ کو قتل کرنے سے پہلے پانی دیا گیا یا پیاسا شہید کر دیا گیا؟ ارے سکینہ کی مصیبتیں شروع ہو گئی. ارے جب تمام بچے صحرا میں خیمے جلنے کے بعد بکھر گئے تو سکینہ غائب ہے. سید سجاد سے پوچھا, سکینہ کو دیکھا ہے؟ کلثوم سے پوچھا, زینب نے سکینہ کو دیکھا ہے؟ کہا کہ ہم نے نہیں دیکھا. اب دونوں بہنیں نکلی ہیں سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے. آوازیں دیتی جاتی ہے سکینہ, لیکن آواز نہیں آتی. ارے لاشوں کے بیچ پہ ٹکراتی ہوئی زینب جنگ شہیدہ میں گھوم رہی ہے. ایک دم سے آواز آتی ہے, ارے بہن آہستہ بولو, میری بیٹی سو رہی ہے. اب جو دیکھا ایک لاش پہ سر رکھا ہے, سکینہ سو رہی ہے. ارے بیٹی اٹھو, ارے بیٹی کو لے کر چلی. سکینہ کو تماچے بھی لگے, سکینہ کا دامن بھی جلا, لیکن سکینہ کی آزمائشیں کربلا میں ختم نہیں ہوئی. ارے راستے میں جہاں سکینہ چکر بیٹھتی, ارے درے لگا کے سکینہ کو جلایا جاتا. ارے دربار ابن زیاد میں جب بابا کے سر کو دیکھا, ارے ابن زیاد ملعون امام حسین کے سر سے بازی کر رہا تھا. سکینہ سے برداشت نہ ہوا, ارے بچی میں ہوش ہو گئی. ارے روتی ہوئی چلی ہے کوفہ سے شام. ایک وقت جب شام کے زندان میں موجود تھی, بھیا سید سجاد سے پوچھتی تھی, ارے بھیا یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ سید سجاد نے کہا یہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں. سکینہ نے کہا بھیا ہم اپنے گھر کو کب جائیں گے؟ کہاں ہم بھی گھر کو جائیں گے. ارے بیٹی یہ سوال کرتی کرتی اس دنیا سے چلی گئی. ایک دن سکینہ خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ نانا رسول خدا آئے ہیں, بابا آئے ہیں. جب خواب سے اٹھی تو بڑی اونچی آواز سے رونا شروع کیا. رونے کی آواز یزید کے محل میں پہنچی. ارے پوچھا یہ بچی کون ہے جو رو رہی ہے؟ اس کو خاموش کہا یہ یتیمہ حسین ہے, اپنے باپ کو یاد کر کے رو رہی ہے. ارے کہا کہ اس کے باپ کا سر اس کو بھجوا دو, اس کے باپ کا سر اس کو بھجوا دو. ایک تش پہ رکھا, ایک سر سکینہ کے سامنے لایا گیا. ارے بچی نے کہا مجھے کھانا نہیں چاہیے. جب سر کے اوپر سے کپڑا ہٹایا, جب سر کے اوپر سے کپڑا ہٹایا گیا, ارے باپ کا جو سر دیکھا, سکینہ نے بازو میں سر کو اٹھایا. اے بابا آپ کی داڑھی کو خون سے کس نے رکھا؟ ارے آپ کی رگوں کو کس نے کاٹا؟ ارے سکینہ اتنا روئی کہ لشک آگے میں ہوش ہو گئی. اس کے بعد سکینہ کی آواز کسی نے نہیں. اب جو زینب نے آواز نہ سنی تو کہا بیٹا سجاد, ارے سکینہ کو اٹھاؤ. ارے جب سکینہ کو اٹھایا, سجاد نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے میری بہن اپنے بابا کے پاس چلی گئی. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.